غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی، علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الانبیاء کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی افضل علی۔ یہ مولانا صاحبان جتنے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توہین کر دی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ علی کو ولی نہیں مانتے؟ شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی توہین کر دی ہے، ان پر 295C ہونا چاہیے، اور توہین مذہب، توہین اسلام، توہین صحابہ ان کا پرچہ ہونا چاہیے۔ بلکہ غدیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے علی میرا مولا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں علی میرا مولا ہے، تو آج ہمیں بطور ایک سنی ہونے کہ مجھے اس سے کیا اختلاف ہے؟ حضرت عمر تو علی ولی اللہ کا اقرار کریں اور وہ یہ اقرار کر کے مومنین کے صف میں شامل ہوں، اور آج میں بطور سنی کہوں کہ نہیں جناب، میں کیوں اس بات پہ اقرار کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کے علاوہ سب سے افضل مانتے، یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ تو کیا آپ جتنے بھی شیعہ ہیں پاکستان کے اندر سب پر آپ 295C لگائیں گے؟ کون بچے گا پھر پاکستان میں شیعہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص، اس کا کوئی بھی مذہب، مسلک اور عقیدہ ہو، وہ اپنے نظریات، افکار کے اندر مکمل آزاد ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اپنے مجالس، محافل کے اندر جو بھی نظریہ اور عقیدہ بیان کرتا ہے، یہ اس کو مکمل رائٹ اور حق حاصل ہے۔ یہی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی علیہ ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر رہنے والا ہر شہری وہ آزاد ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے، عقیدے کے اوپر مکمل طور پر عمل کر سکتا ہے۔ یعنی ایک مسلم ملک کے اندر رہنے والا شخص، سٹیزن، خواہ اس کا کوئی بھی عقیدہ اور مذہب اور مسلک ہو، وہ اپنی رائے اور عقیدے کو بیان کر سکتا ہے۔ دوستو، چند دنوں پہلے میں نے ایک بات کہی تھی اپنی ویڈیو کے اندر کہ موجودہ جو صورتحال ہے دنیا کی، اس میں پاکستان کے اندر یہ کوشش کی جائے گی کہ سنی شیعہ کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کیا جائے، ایک دوسرے کے سامنے لایا جائے، اور یہی کچھ اب شروع ہو چکا ہے۔ پشاور کے اندر امام بارگاہ میں خطاب کرتے ہوئے اہل تشیع مکتب کے جلیل القدر عالم دین مولانا سید شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے ایک بیان کیا جو کہ وہ اپنی مجلس کے اندر، اپنے دائرے کے اندر وہ بیان دے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شخص اس بات کے اندر آزاد ہے کہ وہ جو گفتگو کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اس بیان کو کاٹ کر سوشل میڈیا کے اوپر چند تکفیری عناصر انہوں نے ایک واویلا مچا دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب شہنشاہ نقوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی توہین کر دی ہے، ان پر 295C ہونا چاہیے، اور توہین مذہب، توہین اسلام، توہین صحابہ ان کا پرچہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ اس بات کو بھی نہیں دیکھا کہ اس وقت میں ہمیں یونٹی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو بطور ایک سنی ہونے کے، ریسرچر ہونے کے، مجھے اور آپ کو کسی بھی مکتب کے فرد سے، اس کے سٹیٹمنٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شہنشاہ نقوی صاحب کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہے بھی، لیکن کیا ان کا یہ بیان جو انہوں نے پشاور کی امام بارگاہ میں دیا، یہ توہین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کی توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اسی لیے اس کے اوپر ہم آج گفتگو کرنا چاہیں گے، اور اسے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے یہ جملے، ان کی یہ کلمات اہل سنت والجماعت کی صحیح ترین کتابوں کی روشنی کے اندر کیا یہ توہین کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ ہمارے یہاں یہ جو توہین کا جو یہ کھیل ہے، یہ بہت خطرناک حد تک جا رہا ہے، اور یہ جب بھی ہمیں ملک کے اندر کچھ سیاسی حالات کے طور پر پریشر میں ڈالنا ہوتا ہے ریاستوں کو، تو اس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، پہلے ہم علامہ نقوی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں، پھر اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ غدیر سے پہلے کوئی مر گیا ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جاتی،
یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر سے پہلے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, سب مانتے ہیں نا. تو یہاں تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ملے گی, علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. اچھا, اب یہ جو جملہ ہے کہ غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ پر محمد رسول اللہ پر جنت نہیں ملے گی بلکہ علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. اب اس پر ساتھیوں کو اعتراض ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے باقیوں کی توہین کی ہے. چلے مجھے اور آپ کو علمی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کیا یہ توہین ہے یا نہیں ہے اس پہ میں آگے جا کے گفتگو کرتا ہوں. ان کا بیان پورا سن لیتے ہیں. سرکار کے علاوہ ختم الانبیاء کے علاوہ خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے بھی افضل علی. دیکھیں, اب یہ دوسری بات ہے کہ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے, صحابہ سے افضل امام علی علیہ السلام ہے. یہ دوسری بات ہے. ان دو باتوں کو لے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام انبیاء کی, صحابہ کی توہین کر دی ہے. یہ دو باتیں, اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی جو جملے ہیں ان کو ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ انہی دو چیزوں کے اوپر ان کا اختلاف ہے. ان باتوں کو لے کر سوشل میڈیا پر چلایا گیا تکفیر یاسر نے, اور پورے چینلز پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب انہوں نے توہین کر دی ہے. میں یہاں پر جو انہوں نے پہلی بات کہی ہے کہ غدیر کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا, اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے پھر اس پہ ہم بات کریں گے. دوستو, غدیر کے اندر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں, اور میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے جو غدیر کے اوپر ہے, تفصیلی بیان اس میں نے دیا ہے کہ غدیر میں صرف رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ حجۃ الوداع کے اندر سٹارٹ میں جحفہ کے مقام پر, درمیان میں عرفہ کے دن, حج کے دن میں, اور اس کے بعد 18 ذی الحج, تینوں جگہ پر صحابہ کرام سے یعنی 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, اس میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم, جلیل القدر عشرہ مبشرہ کے صحابہ, انصار اور مہاجرین سارے شامل ہیں. وہ یہ اقرار کرتے ہیں علی ولی اللہ کا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اقرار رسول اللہ نے کن سے لیا ہے؟ صحابہ سے لیا ہے نا. وہ صحابہ کیا اقرار کرتے ہیں؟ ہاں علی ہمارے مولا ہیں. بلکہ غدیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے علی میرا مولا ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں علی میرا مولا ہے, تو آج ہمیں بطور ایک سنی ہونے کے مجھے اس سے کیا اختلاف ہے؟ مسند احمد کے اندر, مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ بخاری کے استاد ہے, ابو بکر ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ, امام احمد ابن حنبل جو کہ اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر امام ہیں, انہوں نے فضائل الصحابہ میں, مسند احمد ابن حنبل میں روایت نقل کی ہے. براء ابن عازب جو کہ بدری صحابہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب علی کی ولایت کا اقرار لے لیا گیا تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. اے علی, اے ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے, آپ کو مبارک ہو کہ آپ صبح ہو یا شام آپ ہر ایک مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر تو علی ولی اللہ کا اقرار کریں اور وہ یہ اقرار کر کے مومنین کے صف میں شامل ہوں, اور آج میں بطور سنی کہوں کہ نہیں جناب میں کیوں اس بات کے اقرار کروں؟ یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کبھی اپنی گفتگو کے اندر شیعہ کتابوں کا حوالہ پیش نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بس علی ولی اللہ. اور پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ یہ کہتے ہیں, یہ مولانا صاحبان جتنے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توہین کر دی ہے, مجھے بتائیں کیا آپ علی کو ولی نہیں مانتے؟ کیا آج آپ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے؟ کوئی ایک مولوی مجھے دنیا میں بتائے, کوئی ایک حکمران, کوئی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہو وہ یہ کہتا ہو یار میں علی کو ولی نہیں مانتا. آپ بھی مانتے ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ تو ہر مومن کہے گا. سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے کہیں کہ آپ علی کو ولی نہیں مانتے, تو اس میں کون سی توہین کی بات ہو گئی؟ حضرت ابو بکر کے مولا علی ہے, حضرت عمر کے مولا علی ہیں, حضرت عثمان کے مولا علی ہیں رضوان اللہ علیہم. یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی. غدیر کے بعد تو سب کو یہ اقرار کرنا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے.
علی ولی اللہ، تو نہیں سمجھ میں آ رہی مجھے بات کہ کیوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ اپنی محافل میں، اپنی مجلس میں، اپنے مدرسے امام بارگاہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو ایک شخص اگر اپنی مجلس میں یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے. کیا ہم اہل سنت اپنے مدارس میں، اپنے مساجد میں اپنے عقائد کھل کے بیان نہیں کرتے؟ کبھی شیعہ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ہم اپنے مدارس میں کیوں عقائد بیان کر رہے ہیں؟ میں نے خود اپنے اہل سنت دیوبندی ہو یا بریلوی، ہم نے عقیدے پڑھے ہیں، شرح العقائد ہو یا عقیدہ طحاویہ ہو یا دوسری جو کتابیں ہوں، کتاب التوحید محمد بن عبدالوہاب نجدی کی، کیا ہمیں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا ہمارے مدارس کے اندر یا ہماری مساجد میں جناب ابو طالب کی تکفیر نہیں ہوتی؟ حضرت ابو طالب کو کافر نہیں کہتے ہیں. ہم اہل سنت مانتے ہیں، ہم اہل سنت کا یہ ایک نظریہ بیان ہوتا ہے. تو کیا اس پر واویلا کرنا چاہیے کسی کو شیعہ اٹھ کے کہے کہ جناب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بھئی ہمارا نظریہ اہل سنت کا بیان کرتے ہیں ہمارے مدارس میں. تو بات کیا ہے؟ اسی طرح رسول اللہ کے والدین کے اوپر ہمارے اہل سنت میں مدارس میں اس عقیدے اور نظریے کو بیان ہوتا ہے. کبھی کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ جناب یہ توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، اس پر آپ توہین کا الزام نہیں لگا سکتے. تو اسی طرح اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے جو محافل یا جو ہمارا جو سینٹر ہوتا ہے اس میں ہم بطور عقیدے اور نظریے کے بیان کرتے ہیں، تو کوئی وہاں سے اٹھ کے شیعہ نے کبھی اس بات کو کہا یا اچھالا ہے کہ جناب یہ دیکھیں سنی لوگ تو اس نظریے اور عقیدے کو بیان کرتے ہیں. اس میں ہماری آزادی ہے، تو وہ نہیں پیچھے پڑتے کہ ایک ایک چیزوں کے اوپر. تو ہم پھر سنی کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کیوں اس طرح عقیدے کو بیان کریں؟ یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے علی ولی اللہ کا. اور پھر تمام انبیاء کرام سے سوائے مستثنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کے علاوہ سب سے افضل مانتے یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے. تو کیا آپ جتنے بھی شیعہ ہیں پاکستان کے اندر سب پر آپ 295 لگائیں گے؟ کون بچے گا پھر پاکستان میں شیعہ؟ سب کو آپ سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں، سب کو آپ لٹکانا چاہتے ہیں. تو اس طرح تو نہ پاکستان یہاں پر امن رہے گا، نہ ہم آپس میں سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں. تو ان کا عقیدہ ہے، بنیادی نظریہ، اسی کو وہ بیان نہیں کریں گے، آپ اسی کو آزادی نہیں دینا چاہیں گے، تو پھر کیسے چلے گا یہ؟ اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے اس نظریے سے، اور آپ کو ان کے بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے اختلاف. بھائی اختلاف خوبصورتی ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر میں یہ کہوں کہ انہوں نے یہ بیان کیسے کر دیا. پھر اب اگر اس کی ہم سندی طور پر آئیں کہ یہ بات کرنا کہ امام علی علیہ السلام دیگر انبیاء کے بھی مولا ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک تعویل کا اختلاف ہے، آپ اس میں سپیس دیں گے. یہی حسن اور خوبصورتی ہے کہ جو ہمارے فقہاء ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو. حنفیوں کے ہاں اس کی مقدار الگ ہے، پیشانی جتنی مقدار، شوافے کے نزدیک الگ ہے، مالکیہ کے نزدیک الگ ہے. تو اب ایک حنفی اٹھ کر شافیوں کو کہے کہ تم جناب قرآن کی آیت کے اندر الگ معنی کیوں بیان کر رہے ہو، تم تو گستاخ ہو گئے ہو، تحریف کر رہے ہو، نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ تعویل کا اختلاف ہے. تو آپ کو تعویل کا جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سپیس دینا پڑتا ہے دوسرے فرقوں کو، دوسرے مسلمانوں کو. وہاں پر آپ یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتے کہ فلاں گستاخی یا توہین کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی ولی اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے بعد اب ولایت علی کا اقرار صحابہ کرام کر رہے ہیں. جب صحابہ کرتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کا جو بنیادی اصول ہے، آپ تمام علماء سے پوچھ لیں، ہم اہل حدیث ہوں یا بریلوی حضرات ہوں یا دیوبندی حضرات ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنا رستہ اور صحابہ کا رستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی میرے بات دیکھنا کہ جس رستے پہ میں تھا یا میں ہوں یا صحابہ کرام ہیں. تو جب صحابہ کی پیروی کو ہم اہل سنت مانتے اور سنیت یہی ہے، تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ یہی کہہ رہے ہیں نا علی ولی اللہ. تو مجھے پھر کیوں اختلاف ہوگا؟ تو پھر مجھے بطور ایک سنی ہونے کے کیوں اختلاف ہوگا؟ جبکہ میں مان رہا ہوں کہ صحابہ کے پیچھے میں چلوں گا، اور وہ سارے صحابہ غدیر میں علی کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ سارے صحابہ سے رسول اللہ نے علی کی ولایت کی بیعت لی ہے.
یہ بیعت ہے یا نہیں ہے؟ علی کا ہاتھ بلند کیا، مجھے بتائیں۔ تو اس لیے صحابہ کے پیچھے چلنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کہاں چل رہے ہیں؟ وہ علی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دوسرا جو جملہ ہے علامہ صاحب کا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام کے سوائے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے افضل ہیں، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں روایت ملتی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، اس میں صفحہ نمبر 274 اور الجز 17 ہے، یہ روایت نقل کی ہے نصر بن مزاحم سے، وہ جعفر بن زیاد سے نقل کرتے ہیں۔ میں صرف یہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے جنت کے مناظر دکھائے گئے اور مجھ پر یہ وحی ہوئی اور مجھے علی کے بارے میں 3 بنیادی خصلتوں کو بتایا گیا۔ اب اس روایت کو آپ ضعیف کہہ سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن یہ روایت بہرحال ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی جو کہ شیخ الاسلام ہے، حافظ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 خصلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ نے مجھے یہ وحی کی کہ علی کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی میں نہیں ہے۔ نمبر 1، بِأَنَّكَ سید المرسلین، علی کو یہ بتاؤ کہ وہ سید المرسلین ہے، وہ امام المتقین، اور وہ متقین کے امام ہیں، وقائد الغر المحجلین، اور وہ سفید پیشانی والے، چمکدار پیشانی والے مؤمنین کے امام اور قائد ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 جو خصائل ہیں، یہ 3 جو خوبصورت علامات ہیں امام علی علیہ السلام کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس روایت کو آپ ضعیف کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے راویوں پر آپ جرح کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابن حجر کے اوپر بھی آپ نے توہین انبیاء کا پرچہ کرنا ہے، آپ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی کی کتاب کو بھی دریا برد کرنا چاہتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے اتھینٹک مانی جاتی ہے، بخاری کی شرح کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بال کی کھال نکالنے والی ہیں، اور وہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ اور انتشار، اور پھر خصوصاً ایسے حالات کے اندر کہ جہاں پر ہمیں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم وہ یونٹی پیدا کریں۔ اور پھر یہ شخص کی بددیانتی دیکھیں آپ کہ یہ ویڈیو کے اندر جنہوں نے یہ ساری مہم شروع کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کو مخاطب کر رہا ہوں، فلاں کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو اللہ کی توہین کر دی، انہوں نے تو انبیاء کی توہین کر دی، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی، ان سے بھی افضل کہہ دیا۔ خدا کے بندے، کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں صاف طور پر شہنشاہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ خاتم الانبیاء کے علاوہ، خاتم النبیین کے علاوہ، اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ بنیادی طور پر وہ اپنی مجلس میں یہ بات کر رہے ہیں نا، آپ کے مدرسے میں آ کر یا کسی چوک چوراہے پر تو یہ بات نہیں کر رہے۔ جب ہماری کتابوں کے اندر یہ ایک سپیس موجود ہے، آپ اختلاف کریں لیکن توہین کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، آپ سوشل میڈیا کو بھر دیں کہ جناب انہوں نے کیا ایسی بات کر دی، ہمیں اختلاف ہے۔ اور اگر آپ بھائی سمجھتے ہیں تو آپ ایک اختلاف کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی موجود ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ یہ لکھ دیں کہ جناب انہوں نے علمی طور پر ایک بہتر بات نہیں کی ہے، یا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس میں تو ہمارا یہ نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے جناب، بہتر ہے۔ کل کو اگر آپ غدیر کے بعد، تو یہ تو ایک بڑا ایسا یوں سمجھ لیں کہ بھونچال آ جائے گا کہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ کس طرح سے جب علی کی ولایت کی بیعت لے لی ہے، آپ کیسے اوروں کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی ہمارے اہل سنت کے علماء کو چاہیے کہ ہم ہر بات کو توہین کے اس میں نہ لے کر آئیں، ایسے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا، توہین کے مقدمات اور پرچے کرنا۔ میں ریاست سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم مذہبی معاملات کے اندر یہ جو پرچے کرنے والی باتیں ہیں، یہ جو مقدمات کی ہیں، اس کو خالص علمی حد تک محدود رکھیں، اور علماء تک کے دائرے تک یہ رہنی چاہیے۔ یعنی آ کر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جناب آپ فلاں پہ پرچہ کر دیں، فلاں پہ فلاں نے یہ بات کر دی ہے، یہ اس سے پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ پاکستان کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سنی شیعہ مل کر ایک گریٹ پاکستان بنائیں، پاکستان کو وحدت کی
سیاسی استحکام کی، معاشی بہتری کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ ہم سنی شیعہ بھائی مل کر آپس میں بہترین پاکستان بنائیں، کہ جس میں رہنے والا ہر فرد، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب، عقیدہ اور مسلک ہے، وہ یہاں پر ایک کردار ادا کرتا رہے اور وہ خوشی کے ساتھ یہاں اس ملک کے اندر جیتا رہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، سنی شیعہ اتحاد زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔